کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جس کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ تک نہیں تھا، وہ شخص اچانک پاکستان لینڈ ہوا۔ اگلے روز انہوں نے وزیر اعظم پاکستان کا حلف اٹھایا اور پھر 3 مہینے بعد واپس امریکہ جا کر رہنے لگا۔ یہ کہانی ہے پاکستان کے کیئر ٹیکر پی ایم معین قریشی کی، جسے سیاسی حلقوں میں پیراشوٹر کہا جاتا تھا، اور پھر اسی پیراشوٹر نے پاکستان کے بڑے بڑے جاگیرداروں، سیاستدانوں اور انڈسٹریلسٹ کی چیخیں نکلوا دی۔ ایک بار شیخ رشید نے کیسے شرارت کرتے ہوئے کسی اجنبی کی قبر پر معین قریشی کے والد کے نام کا کتبہ لگا کر پرائم منسٹر سے کہا، یہ رہی آپ کے والد بزرگوار کی قبر، آئیے مرحوم کے لیے دعائے فاتحہ۔ اور ہاں، معین قریشی کو لانے والے کون تھے اور انہوں نے کیسے پاکستانی معیشت کی ڈوبتی کشتی کو کنارے لگایا تھا، اس سمیت کئی حیران کن فیکٹس آپ کو ملنے والے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو یہ ویڈیو آخر تک دیکھنی پڑے گی۔ معین الدین احمد قریشی 26 جون 1930 کو لاہور شہر کی ایک کشمیری فیملی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مولانا محی الدین احمد قریشی سرکاری ملازم تھے اور والدہ خورشید جبیں ہاؤس وائف۔ یاد رہے کہ معین قریشی کے دادا مولانا عبد القادر قصوری اپنے زمانے کے نامور عالم دین تھے اور مولانا ابوالکلام آزاد کے قریبی ساتھی شمار ہوتے تھے۔ سال 1936 میں مسجد شہید گنج کی تحریک کے دوران مولانا ظفر علی خان نے معین قریشی کے دادا کو مجلس اتحاد ملت کا صدر بنایا تھا۔ ایک مذہبی اور متوسط فیملی سے تعلق رکھنے والے معین قریشی نے اپنی سٹڈیز کے دوران بہت محنت کی۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے اکنامکس میں گریجویشن کر لینے کے بعد انہوں نے جامعہ پنجاب سے ماسٹرز کیا۔ ان کی دن رات کی محنت کا ثمر تھا کہ انہیں دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں اسکالرشپ پر پڑھنے کا موقع ملا۔ انہوں نے امریکہ کی انڈیانا یونیورسٹی سے اکنامکس میں پی ایچ ڈی کی۔ وہ کچھ عرصے تک پاکستان کے منصوبہ بندی کمیشن میں جاب کرتے رہے، لیکن وہ امریکہ موو ہو گئے اور پھر وہیں کے ہو کے رہ گئے۔ انہوں نے شادی امریکہ میں ایک گوری خاتون سے کی۔ ان کے 2 بیٹے اور 2 ہی بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ ان کے پاس عالمی مالیاتی فنڈ جیسے ادارے میں جاب تھی اور پھر وہ ترقی کی منازل طے کرتے کرتے عالمی مالیاتی فنڈ یعنی IMF کے ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ بن گئے۔ کچھ عرصے بعد وہ عالمی بینک میں چلے گئے اور یہاں انہوں نے 22 سالوں تک کام کیا اور 1992 میں ریٹائر ہو گئے۔ یہ وہ عرصہ تھا کہ جب پاکستان سیاسی بحران سے دوچار تھا۔ صدر غلام اسحاق خان اور وزیر اعظم نواز شریف کے مابین تو میں کا خمیازہ پورا پاکستان بھگت رہا تھا۔ ایوان صدر اور وزیر اعظم ہاؤس کے درمیان کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے آرمی چیف عبدالوحید کاکڑ نے مداخلت کی اور دونوں سے استعفیٰ لے لیا۔ ایسے میں غلام اسحاق خان نے سنگاپور میں معین قریشی سے فون پر بات کی، آپ یہاں آئیں اور اپنے پاکستان کو سنبھالیں۔ تب کسی پاکستانی نے ان کا نام تک نہیں سنا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین احمد نے معین قریشی کو امپورٹڈ پی ایم کہا۔ سیاسی حلقوں میں یہ بحث ہونے لگی کہ انہیں واشنگٹن نے ہم پر مسلط کیا ہے۔ CIA نے انہیں ایک خفیہ مشن دے کر بھیجا ہے اور وہ 3 ماہ کے اندر اپنا مشن مکمل کر کے رخصت ہو جائیں گے۔ نگران وزیر اعظم معین قریشی کا مقصد پاکستان کے معاشی ڈھانچے کو بہتر بنانا اور کرپشن کے خاتمے کے ساتھ ساتھ شفاف الیکشن کروانا تھے۔ یہاں میں آپ کو ایک مزاحیہ واقعہ سناتی چلوں۔ جب معین قریشی کا نام وزارت عظمیٰ کے لیے فائنل ہو رہا تھا تو اس موقع پر شیخ رشید احمد سرتاج عزیز کے پاس بیٹھے تھے۔ یہاں ایک لٹکی شیروانی دیکھ کر شیخ صاحب پوچھنے لگے، سرتاج صاحب کیا کوئی لیڈی پرائم منسٹر آ رہی ہیں؟ سرتاج عزیز بولے، نہیں، امریکہ سے معین قریشی آ رہے ہیں۔ شیخ رشید بتاتے ہیں کہ جب معین قریشی پاکستان لینڈ ہوئے تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے والد کی قبر پر فاتحہ کے لیے جانا تھا۔ جب ہمارے حکومتی اہلکاروں کو میانی صاحب کے قبرستان میں معین قریشی کے والد کی قبر نہ ملی تو شیخ رشید نے آئیڈیا دیا، ایسا کرتے ہیں کہ کسی بھی بغیر کتبے والی قبر پر معین قریشی کے والد کا نام کا کتبہ لگا دیتے ہیں۔ پھر ایسا ہی کیا گیا اور یوں ہمارے نئے نویلے نگران وزیر اعظم نے لاہور کے میانی صاحب قبرستان میں اس قبر پر فاتحہ خوانی کی۔ میڈیا میں تاثر تھا کہ معین قریشی کے پاس پاکستانی شناختی کارڈ بھی نہیں، کیونکہ وہ 2 دہائیوں سے بیرون ملک مقیم تھے، اس لیے انہیں بے شناختی کارڈ وزیر اعظم بھی کہا گیا۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ جب انہیں شناختی کارڈ جاری کیا گیا تو اس پر ایڈریس وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد تحریر تھا۔ وہ 3 مہینے کے مختصر ٹائم کے لیے پرائم منسٹر رہے۔ انہوں نے سب سے پہلے زرعی ٹیکس لگایا اور کئی اصلاحات کی۔
उनका कहना था कि अगर ये इस्लाहात दयानतदारी से नाफिज हों तो ना सिर्फ गरीबों पर बोझ कम होगा बल्कि हुकूमती आमदनी में वाजिया इजाफा होगा। मोइन कुरैशी ने हजारों बड़े कर्ज नादहिंदगान की फहरिस्त शाया की, जिसमें सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, सनतकार और जागीरदार शामिल थे। यूं पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ताकतवर शख्सियात को बेनकाब किया गया। मोइन कुरैशी ने ऐलान किया जो लोग अपने कर्ज वापस नहीं करेंगे उन्हें इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं होगी। 1993 में एक सीनियर सरकारी ओहदेदार ने कहा था कि ताकतवर जागीरदारों और सनतकारों को मोइन कुरैशी से या सिर्फ खुदा बचा सकता है या फिर आर्मी। तब सियासी हलकों में परसेप्शन था कि उनकी तैनाती के पस पर्दा फौज थी। उनके वजीर आजम होते आर्मी बैंक और IMF ने नई कर्ज सहूलतें देने का ऐलान किया, जिससे हमारी मौशत को वक्ती सहारा मिला। बताया जाता है कि एक बार मोइन कुरैशी को निशाने इम्तियाज के लिए चुना गया, लेकिन उन्होंने ये एजाज लेने से इनकार कर दिया। अक्टूबर 1993 में इंतखाबात में बेनजीर भुट्टो को मैंडेट मिला और वो दूसरी बार पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनने की पोजीशन में आ गई। मोइन कुरैशी ने इक़्तिदार अवामी हुकूमत के हवाले किया और वापस अमेरिका चले गए। यहाँ उन्होंने अपनी कंपनी को स्केल किया और तीसरी दुनिया के मुमालिक में इंफ्रास्ट्रक्चर में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी की। उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी बरस मैरीलैंड के शहर रॉकवेल में गुजारे। वो 22 नवंबर 2016 को वाशिंगटन में 86 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा रॉकवेल की मस्जिद में अदा की गई और उन्हें अपनी अहलिया के पहलू में आसूदाए खाक कर दिया गया। वो अपनी जिंदगी ही में अपनी कब्र के लिए जगह मुख्तस कर गए थे। मोइन कुरैशी के हवाले से बताया जाता है कि उन्हें पाकिस्तानी अवाम के मिजाज के मुताबिक ना तो सियासत में दिलचस्पी थी और ना ही क्रिकेट में। वो आर्मी बैंक में जॉब के दौरान अपने कॉलीग्स के साथ टेनिस खेला करते। उन्हें पुरानी और नायाब कारों का बहुत शौक था और उनके पास दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियों की कलेक्शन थी। 2016 में उनका मेंशन डोनाल्ड ट्रंप के एक साथी ने तकरीबन 8 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स में खरीदा था। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इस काविश को सराहने के लिए वीडियो को अपने दोस्त अहबाब और हम ख्याल लोगों में शेयर लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।